بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک 6 مختلف معلومات کے اوپر ہے، ایسی 6 انفارمیشن جو ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ویڈیو کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے، بالکل ایزی ٹاپک ہے۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ، یہاں پہ دیکھیں قرآن پاک کی جو عربی ہے، جو حروف ہیں قرآن پاک کے جتنے بھی حروف ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عربی زبان میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عربی زبان میں حروف استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کے حروف کیونکہ عربی زبان میں ہیں، اس لیے ہم ان کو بولتے ہیں حروف عربیہ۔ ٹھیک ہے، حرف کی جمع ہے نا، جیسے با ایک حرف ہے، شین حرف ہے، تو قرآن پاک کے حروف کیونکہ عربی زبان میں ہیں، اس لیے ہم ان کو بولتے ہیں حروف عربیہ۔ عربیہ عربی سے نکلا ہے نا، تو قرآن پاک کے جو حروف ہیں ہم ان کو بولتے ہیں حروف عربیہ، عربی حروف جسے ہم کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں۔ تو قرآن پاک کے حروف کیونکہ عربی زبان میں ہیں، اس لیے ہم ان کو بولتے ہیں حروف عربیہ۔ اب چلتے ہیں آگے۔ قرآن پاک کے کچھ حروف ہوتے ہیں کہ جن کے ڈاٹس ہوتے ہیں، جن کے نقطے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل با ہے، شین ہے یا پھر فا ہے، اس طرح کے اور بھی حروف ہیں، کسی کے اوپر نقطہ ہے، کسی کے نیچے، کسی کے 2 نقطے ہیں، کسی کے 3 ہے، کسی کے 1 نقطہ ہے۔ تو جتنے بھی نقطے والے حروف ہوتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں حروف منقوط۔ حروف منقوط، منقوط نکلا ہے نقطے سے، حروف منقوط ایسے حروف جن کے نقطے ہوتے ہیں، حروف منقوط بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر ہم ان کو بولتے ہیں حروف منقوطہ۔ حروف منقوطہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو نقطے والے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف منقوط یا پھر حروف منقوطہ۔ اب چلتے ہیں آگے۔ قرآن پاک کے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے ڈاٹس نہیں ہوتے، جن کے نقطے نہیں ہوتے، جو بغیر نقطے والے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل سین کو آپ دیکھ لیں، نقطہ نہیں ہے، صاد کو دیکھ لیں، میم کو دیکھ لیں، اور بھی بہت سے حروف ہیں جن کے ڈاٹس ہیں ہی نہیں ہیں، جن کے نقطے ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو قرآن پاک کے ایسے حروف جو بغیر نقطے والے ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں حروف غیر منقوط۔ غیر کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بغیر یا علاوہ یا سوائے یا پھر نہ کے، اس طرح کے اس میں آ جاتے ہیں میننگز۔ تو قرآن پاک کے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ایسے کہ جن کے نقطے نہیں ہیں، تو بغیر نقطے والے حروف کو ہم بولتے ہیں حروف غیر منقوط یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں حروف غیر منقوطہ۔ کلیئر ہے؟ اب چلتے ہیں آگے۔ اب قرآن پاک کے کچھ حروف ہوتے ہیں جن کے اوپر زبر ہوتی ہے، تو زبر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فتحہ۔ عربک زبان میں ہم کہتے ہیں فتحہ۔ ٹھیک ہے، زبر کا لفظ آپ استعمال نہ کیا کریں، اچھی بات ہے آپ ذرا ایڈوانس چلیں۔ ٹھیک ہے، کہ جس کے اوپر زبر ہے، زبر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زبر کو ہم بولتے ہیں فتحہ۔ مثال میں آپ کو دوں گا، اپنی اسکرین پہ ہی دیکھیں، ایک لفظ ہے فلقی، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ فا کے اوپر فتحہ ہے، لام کے اوپر فتحہ ہے۔ کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے لام کے اوپر کیا ہے، آپ زبر نہ کہیں، زبر کو چھوڑ دیں، آپ ذرا ایڈوانس چلیں، ان کو بتائیں کہ فا کے اوپر فتحہ ہے، لام کے اوپر بھی فتحہ ہے، تو زبر کو کیا بولتے ہیں؟ فتحہ۔ اب قرآن پاک کے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، زیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسرہ۔ زیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسرہ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، وہی مثال میں دوبارہ دوں گا۔ فلقی، قوف ہے، قوف کے نیچے کیا ہے؟ زیر نہیں آپ نے استعمال کرنا، زیر بہت پرانا ہو گیا ہے، آپ نے عربک زبان کے اکارڈنگ آپ نے بتانا ہے، آپ نے بتانا ہے قوف کے نیچے کسرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو زیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسرہ۔ قوف کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ قرآن پاک کے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں ان کے اوپر پیش ہوتی ہے، پیش کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ضمہ۔ پیش کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ضمہ۔ مثال میں ذرا چینج کروں گا، یہاں پہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ ہے منہ، ہا کے اوپر کیا ہے؟ ہا کے اوپر ضمہ ہے۔ کوئی پوچھے کہ ہا کے اوپر کیا ہے، پیش نہیں آپ نے بتانا، آپ ذرا ان کو بتائیں عربک زبان میں، کیونکہ قرآن پاک کی انفارمیشن ہے، یہ زبر زیر پیش کو آپ ختم کریں، فتحہ، کسرہ یا ضمہ استعمال کیا کریں۔ تو یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہا کے اوپر ضمہ ہے۔ یہ 6 انفارمیشن ہیں جو کہ 6 طرح کی مختلف معلومات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے
کہ آپ جتنی بھی معلومات حاصل کر لیں تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی میں بناؤں گا، انشاءاللہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ اس کے اندر بتایا جائے گا کھڑی زبر کو کیا کہتے ہیں، کھڑی زیر کو کیا کہتے ہیں، الٹی پیش کو کیا کہتے ہیں، اس طرح کی اور بھی انفارمیشن انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔